جناب پانامہ لیگ جج بھی ہوئی وکیل بھی ہوئی تے ابو بھی ہوئی، ہاں خود مدعی تے خود جج تے خود وکیل تے فیصلے کیویں ہونے؟ فیصلے انج ہوندے ممبر ہوتے حضرت عمر کھڑے ہو انہوں نے کہا دسو جی یہ کرتا کتوں بنیا؟ بس اتنی بات ہے، نہ وکیل پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ 10 لاکھ 2 کروڑ وکیلوں کو دینے کی ضرورت ہے، ایک عام دیہاتی اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا کرتا کتوں بنیا؟ پھر حضرت عمر فرمایا جو عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر پہلی صفحے چ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا انہیں تلوار باہر کڈی، انہوں نے کہا عمر ٹیڑھا ہو جائے اتنا سیدھا کر دیں کہ کیویں ٹیڑھا ہونے لگے اتنا؟ توجہ او جناب پوری قوم نو پایا جناب بجارتاں وچ پایا بجارتاں وچ ایک دن ہور ججاں دا بیان ہوندا دوسرے دن میں کہا جنہاں فیصلے کرنے ہوندے کیوں جی جنہاں فیصلے کرنے حضرت امام شامل اب چیچنیا دے مسلمان اج بھی جڑے غیرت مند ہیں نا تے جنہاں نے کیا تو دے صدر دا بیان آیا انہوں نے کہا ساڑھے ملک وچ کوئی وہابی یا وہابی جیسا بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ توجہ توجہ اے چیچنیا دے صدر دا بیان ہے، ہاں جی اور جیسے تو جان دے انہیں جڑے جائے انہوں نے کیا انہاں ہی تے اسلام نو برباد کیتا ہے۔ چیچنیا وچ اج بھی وہ دم خم کدی وجہ تو امام شامل دی وجہ تو امام شامل نظام مصطفیٰ نافذ کیتا، راتی گھر پہنچے تے آپ دی والدہ بالکل ضعیف بوڑھی امام شامل نو کہنے لگیاں کہ فلانے فلانے بندے تسی پکڑے، آپ نے فرمایا ہاں، انہوں نے کہا میں سفارش کر دیا انہوں نے آزاد کر دیو۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ سویر ہوئی تو امام شامل نے سارے مفتی بلا لے قاضی بلا لے علماء بلا لے، انہوں نے کہا میرا ایک مسئلہ درپیش ہے دسو میں نے ادھا حل کے وے، انہوں نے کہا جی دسو، انہوں نے کہا کوئی بندہ غلط بندے دی سفارش کرے تو دی سزا کے وے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو اس بندے نو۔ آپ نے پھر پوچھا فرمایا میرا دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر وہ بندہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تو پھر؟ آپ نے فرمایا پھر وہ قریب ترین بندہ انہوں کوڑے مارو۔ امام شامل فرمایا جلادہ نو بلاؤ، میری ماں نے غلط بندیاں دی سفارش کی تھی اور چونکہ بڈھی یہ کوڑے کھان دے قابل نہیں، اے میری پشت حاضر کوڑے مارے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا او بدکار دنیا دے اسلام دے خلاف گلاں کرن والے ہووے پیر پورے چیچنیا دا پیر ہووے تے نقشبندی سلسلہ دا پیشوا تے امام ہووے، کیوں جی؟ تے جدوں شریعت دی گل آئی تے پھر کوڑے کھا دے لوگ چیخ اٹھے حضور اے کنجے، پر میں رسول اللہ دے دین دا حکم ہے اے کنج کے مطلب ہے جد عمر عدالت پیش ہو سکتے ہیں تے شامل کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ اے رسول اللہ دا دین ہے جلے او پانامہ لیگ ساڑے نے کنو انصاف ملنا ہے تھے کسی نو اور خود ہی لٹن والے تے خود ہی لٹوان والے تے خود ہی کھان والے تے خود ہی کھوان والے، اور امام شامل کتوں آیا جڑا خود پیش ہو جائے کوڑے مارو جی؟ تسی سوچ سکتے ہو لکھاں کروڑا مرید کھڑے ہو تا امام کوڑے کھا رہے ہوئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی، حضرت فاروق اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہیں، تنہا جا رہی تھی تو آپ نے اس عورت سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر فرمایا آپ نے محرم کے بغیر کدھر جا رہی ہے تو وہ عورت کہنے لگی شاید عمر دنیا سے چلا گیا ہے اس لیے میری سواری کسی نے روکی۔ اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں کابل سے لے کر دہلی تک اس کا دعویٰ تھا کہ سونے کا تھال اپنے سر پر عورت رکھے تنے تنہا کابل سے دہلی جائے، اگر کوئی اس کے طرف دیکھے تو پھر شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری نہیں کہنا۔ اور میر عبد الرحمن، یہ تو ابھی کی بات ہے، افغانستان کا جب مرزے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اس وقت افغانستان کا سربراہ تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے کسی چوک میں کوئی سونا رکھ جائے
اور 3 سال کے بعد بھی آئے تو سونا ایسے نہ پڑا ہو تو پھر مجھے نہ کہنا۔ یہ تو ابھی کی باتیں ہیں، تو قیامت تک امن ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، امت عروج پا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں، بددیانتی نہ ہو، 2 نمبر کام نہ ہو، یہ صرف حضور کا دین آئے گا تو ہوگا اور کچھ نہیں۔ اور کشمیر سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے شہر اور ملک پرامن ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ کے دین سے ہو سکتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر میں سال کے بعد صرف جا کے یادداشت پیش کر دینا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، سال تک پورا سال مسلمان کشمیر کے ذبح ہوتے رہے، عورتیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، اور نوجوانوں کی گردنیں کٹتی رہے، گھروں کو آگ لگائی جاتی رہے، اور مسلمان راستے میں جاتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو عقوبت خانوں میں اپاہج کر دیا جائے، تو یہ سارا سال ہوتا رہے۔ پاکستان کا صرف یہ کام ہے کہ سال کے بعد اظہار یکجہتی کشمیر ہو جائے، ایک وہابی کانفرنس کر لون، ایک سنی کر لون، ایک جناب حکومتی سطح تے 2-4 ٹٹو بیٹھ جان۔ کشمیر ایسے تھوڑا آزاد ہوگا، کشمیر قیامت تک اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف حضور کے دین سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے، در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میشوان نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے جلیا اقوام متحدہ تینوں کشمیر دینا ہے، اقوام متحدہ عراق دی وچ امن لیانا ہے، اقوام متحدہ تے روس دیاں فوجاں تے امریکی فوجاں اتھے مل کے شام دے وچ امن لیانا ہے۔ کہتا تو جلا ہویا غزہ دے وچ اور اسرائیلیاں نال مل کے امریکیاں اتھے امن لیانا ہے، برما دے وچ امریکیاں فوجیاں جا کے مسلمان بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھنے ہیں۔ کہتا تو جلا ہویا در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میش و آن نخچیر من۔ کہنے لگا اقوام متحدہ میں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں، سوائے مکر و فریب، غداری اور مکاری کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا چند بدماش کفن چور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہوں، تو افغانستان کو پکڑ لے اور میں شام کو پکڑ لیتا ہوں، تو برما کو پکڑ لے اور میں جناب عراق کو پکڑ لیتا ہوں، اور میں تو جناب وہاں بوسنیا کے اندر لوگوں کو پر ظلم کر اور میں چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم کروں گا۔ کہنے لگا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی۔ پھر کلندر لاہوری اقبال درویش لاہوری کہتا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا جلیا تجھے فرنگیوں سے خیر کیوں، فریاد ز اقبال آیا نا یورپ تو پڑھ کے، کہنے لگا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیو پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ کہنے لگا میں بڑا اتنے ظلم ویکھ کے آیا، میں اتو انہوں نے بلب ویکھے، اندروں چنگیز خان نال بھی وڈے ظالم میں انگریز ویکھے۔ کہنے لگا جلیا انہوں دے کولوں تینوں امید ہے کہ وہ مسلمانوں دے مسائل حل کرن گے؟ نا نا، کہندا معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز۔ کہنے لگا اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اٹھ، اپنے حرم کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، اپنے دین کی حفاظت کر، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کر، اٹھ اب خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ کہنے لگا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا، اب خود اٹھ اور مسلمانوں کی حالت زار پر خود جو ہے وہ نظر کر کہ ہر طرف مسلمان ہی تباہ اور برباد ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا اے جلے تجھے انگریزوں سے یہ امید ہے کہ کبھی زندگی میں کشمیر تمہارے حوالے کر دیں گے، کشمیر جب بھی آزاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے آزاد ہوگا۔ سلائی دیا مشینہ لے کے ارباں روپے قوم دے سڑکاں تے لا کے بورڈ اپنے لاؤ، گھروں جیباں چوں لائے نے،
جی ہم نے بڑی ترقی کی ہے قوم کے مال لوٹ کر. ہاں جی ہم نے ٹرینیں بنائی ہیں, ہم نے سڑکیں بنائی ہیں, میں جیب چلایا نے یا تے کہو نا 36 پیوند لگے ہون تواڈے کرتیاں نو. ہاں جی 60 لاکھ دے سوٹ پا کے سڑکاں دے افتتاح کرنے ہو. 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر تے قیصر و کسرا بھی فتح ہو جائے, اسلام پھر بھی نویں کپڑے نہ پان دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم جدو خلیفہ بڑے نا تے آپ مدینہ پاک دے مضافات وچ گئے, گھر ویکھیا تے ایک بندہ پاہج پہ ہویا معذور, اکھاں تو بھی نابینا تے چل بھی نہیں سکدا. حضرت عمر جلدی جلدی اس دے گھر دی صفائی کیتی, او دا بستر بدلیا, دوڑ کے گھر آئے, پھر کھانا پکوایا, جاندیا جا کے اس نابینا اور پاہج بندے دے منہ وچ پایا تے او بڑبڑا اٹھیا, کہنے لگا مینوں پتہ لگدا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے. حضرت عمر انج کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا 2 سال تے 2 مہینے 2.5 مہینے 3 روزانہ صدیق اکبر میرے گھر آندے سن, میرے کپڑے بھی دھوندے سن, بستریاں دیاں صفائیاں بھی کردے سن اور مینوں روٹی بھی کھواندے سن. مینوں اج انج پتہ لگیا صدیق چلے گئے جدوں بھی کوئی چیز بنوا کے لے آئے پہلے خود چکھی, تتی تے نہیں. آج تسی میرا منہ جلایا ہے, دا مطلب ہے صدیق نہیں ہے. 2.25 سال عمر نو بھی نہ پتہ چلیا صدیق کی دی خدمت کرنا. ایتھے سلائی دیاں مشیناں بھی دینی ہون, زکات دے پیسے بھی دینے ہون تے فوٹو چھکو, کیونکہ حضرت صاحب جناب وہ زکات دے پیسے جو دین لگے. چودھریاں دے گھر لوگ رمضان شریف وچ عورتاں دے کپڑے پھٹے ہوئے, چودھری جناب اجے ستیا میل دینی, اجے میل دینی, زکات دینی. اجے زور تو بعد چودھری اٹھے گا, پھر 2 10 کلو دا توڑا دے گا, پھر نال گالا بھی کٹے گا. اور میں آکھو اے اسلام نہیں. جلیا اسلام تے ہوے جڑا عمر دی کنڈ تے بوریاں لدوا کے غریباں تے گھر لے جائے. اے اسلام ہے, اے اسلام واسطے محنت کرو. ہاں جی بالکل, میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو اقتدار وچ لیاؤ. بالکل مولوی مسیتاں چ رون, مولوی مسیتاں چ اذاناں دین, نمازاں پڑھان, اقتدار وچ رسول اللہ دا دین لیاؤ. دین تختوں تے لیاؤ. کوئی پاناما لیکس بن ہی نہ سکے. پاناما لیکس تے تاں بنے گا نا جو پیسے اتنے ہون گے جب پہلے ہی 36 پیوند لگے ہوئے. کیوں جی؟ حضرت فاروق اعظم دے زمانے کات پیا, دیہاتی ایک آیا مدینہ پاک, دیہاتی آیا تے آپ نے انہوں نال بٹھا دیتا روٹی کھان واسطے. انہیں جھٹ پٹ حضرت عمر دے اگوں گھیو چک لیا, اگے کر لیا. فرمایا تو گھیو کد نہیں ویکھیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. حضرت عمر فرمایا آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائے گا. کیوں جی؟ اسلام بڑا ڈاڈا ہے. ہاں جی وہ اپنے منن والےاں نو 60 لاکھ دے کپڑے پوا کے تے پورے جناب جتنے بھی عیاش نال ہون, بدکار نال ہون, انہاں نو یورپ دے دوریاں تے نہیں لے جاندا. ہاں جی حج دے بہانے پوری کابینہ نو اسلام نہیں لے جاندا. جے فتح بیت المقدس دا موقع بھی ہوئے تو یہودی مطالبہ بھی کر دیں عمر آئے گا تو چابی دیں گے, تو پھر بھی حضرت عمر پورے صحابہ 10 مبشرہ کو لے کر نہ جائیں, پترا دھیاں نو نال لے کے نہ جان, ایک غلام جان تے ایک عمر جان. ہاں جی مدینے تو چل کے بیت المقدس حضرت عمر انج گئے تے غلام نو فرمایا کہ فرمایا سفر لمبا ہے, 2 سواریاں نہیں لے سکتے, ایک قوم دا خزانہ سی لوٹ نہیں سکتے, سواری ایک کوئی ہوئے گی, عمر کو ضرورت ہے اور تو بھی اس پر سوار ہوگا, میں بھی اسی پر, باری باری. اور جب یہودی کتابیں لے کر کھڑے حضرت عمر بیت المقدس پہنچے تو یہودی مولوی کہنے لگے اگر اس وقت اللہ کی شان کہ اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی, حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یار ویکھتے صحیح تھوڑا جا خیر ہے عمر سوار ہو دے, پتہ لگے عمر آ رہا نہ انہوں نے پتہ سی اینج نہیں بات گل وچ ہو رہے. میں آکھا اقبال اور 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن تے شان آئے عمر حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے. عمر دے راستے تو ویکھ کے شیطان راہ تے نس پاوندے, عمر دی زبان تے حق بولدا ہے, اے ساریاں شاناں ہومن. تے میں کہا اقبال غلام پھر سوار ہوئے تے عمر نکیل پھر پکڑ لوے, کیوں آیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے. اقبال کہنا حضور جی آ گئے, حضور آ گئے. غلام اونٹ پر سوار اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئی. یہودی مولوی کھڑے, ان کے بڑے بڑے لوگ کھڑے, اور دیکھ کہنے لگے
سنو بھائی جے اٹھو تے جڑا سوار ہے او عمر ہے تے چابی نہیں لبنی، جے عمر ہوے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا تے بیت المقدس کی چابی لب جانی، کیونکہ ساڑیاں کتاباں چ لکھیا نبی آخر الزمان دے غلام کان گے تے اس حالت جان گے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ سروری در دین ما خدمت گری است، اقبال بولیا کہنے لگا سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ بس اقبال کہندا اسلام وچ بادشاہی دا اتنا ہی تصور ہے، مولا علی جا فقر ہوئے تے فاروق اعظم جا عدل ہو، بس جی اس تو علاوہ کوئی نہیں۔